کہ کس طرح صحابہ پر چوٹیں ماری جاتی ہیں؟ عبدالرحمن صاحب، بات یہ ہے کہ دجال کے کافی ماننے والے ہیں دنیا میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں، ایسے ہی اور کچھ کو میں ذاتی طور پہ مل بھی چکا ہوں۔ اچھا، ان کا یہ کہنا ہے کہ دجال قید ہے، اور دجال نے جس دن رہا ہونا ہے اس دن ہم نے پوری دنیا کی بادشاہت اس کے پیروں میں رکھنی ہے، وہ تو پیسے رکھنے ہیں، طاقت رکھنی ہے، جو بھی ہے، چاہے دنیا مختلف ممالک میں ان کو ہم نے کنٹرول کر کے وہاں پہ رکھنا ہے۔ تو اب ان کی باتیں سنیں تو آپ کو عجیب سا خوف آتا ہے، اور آپ کا ایمان جو ہے وہ متزلزل بھی ہوتا ہے۔ اور جی محترم مبشر لقمان صاحب، یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسے کچھ اختیارات دیے ہوئے ہوں گے، وہ یہ لوگ نہیں دیں گے، یہ تو صرف اس کے پیچھے چلیں گے، اور وہ لوگ پیچھے چلنے والے آج بھی دنیا میں موجود ہیں، ممکن ہے ہم سے پہلے بھی دنیا میں رہے ہوں گے، جو انتظار کر رہے ہیں اس کے آنے کا، اور اس کی اتباع کرنے کا، اور اس کے قدم پر چلنے کا، اور اس کی دعوت پر لبیک کہنے کا۔ تو نہ ہی اس کو اختیارات دے سکیں گے، نہ ہی اس کو مال و دولت دے سکیں گے، بس جتنا کو اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے اس سے زیادہ اس کو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ وہ جب ایک شخص کو قتل کرے گا نا، تو اس کو کہے گا مجھے رب مانو، وہ کہے گا تو رب نہیں ہے، تو دجال ہے، وہ اس کو قتل کر دے گا لوگوں کے سامنے، کہتا دیکھو میں نے اس کو قتل کر دیا، اب اگر میں اس کو زندہ کر دوں تو تم مجھے رب مانو گے؟ تو لوگ کہیں گے ہاں مانیں گے، وہ اس کو کہے گا زندہ ہو جا، وہ زندہ ہو جائے گا۔ تو اب دوبارہ پھر اس کو قتل کرنا چاہے گا نا، تو اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہوگی دوبارہ اس کو قتل کرنے کی، یہ کچھ بھی نہیں، اس کے پیروکار اس کو کچھ بھی نہیں دے سکیں گے، نہ اس کی حکومت کو مضبوط کر سکیں گے، نہ اس کو کوئی تقویت دے سکیں گے، نہ اس کو کوئی سہارا دے سکیں گے، جو کچھ بھی اس کے پاس ہوگا وہ رب العالمین کا دیا ہوا ہوگا بس۔